بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ قواعد زبان فارسی میں ہم مصادر کی جو اسے اصطلاحاً صرف صغیر کہتے ہیں۔ صرف صغیر کا مطلب ہے چھوٹی گردان۔ صرف کا معنی گردان ہو گیا، گردان ہم پڑھ چکے ہیں ٹیکنیکل لفظ کیا ہوتا ہے۔ تو چھوٹی گردان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیغہ ادھر سے لیا، کوئی ادھر سے لیا، کوئی ادھر سے لیا، کوئی ادھر سے لیا، اور اس کو تمام سیغوں کا جو انداز ہے وہ بتا دیا۔ اور اس کے مقابلے میں آتی ہے صرف کبیر، بڑی گردان۔ تو بڑی گردان یہ ہے کہ فعل ماضی کی گردان مکمل پڑھ لی تو یہ صرف کبیر ہے، فعل مضارع کی مکمل گردان پڑھ لی تو یہ صرف کبیر ہے، یا مشتقات میں سے کسی کی بھی گردان مکمل پڑھ لی، فعل امر کی پڑھ لی، فعل ناج کی پڑھ لی، ماضی قریب کی پڑھ لی، ماضی بعید کی پڑھ لی، جتنے بھی افعال ہیں ان کی مکمل گردان جب پڑھی جاتی ہے تو اسے صرف کبیر یا بڑی گردان کہتے ہیں۔ اور جو جیسا کہ ہم نے ایک جدول بنایا تھا کہ ہم نے مصدر لیا، پھر ہم نے اس کا فعل مضارع لیا، پھر فعل امر لیا، پھر اسم فاعل لیا، پھر اسم مفعول لیا، پھر حاصل مصدر لیا، کہیں کہیں مصدر متعدی، تو یہ اسے صرف صغیر کہتے ہیں، یعنی چھوٹی گردان۔ تو اب آپ کہیں گے کہ بڑی گردان تو یہ ہے، اتنی لمبی بھی ہے، چھوٹی تو وہ ہونی چاہیے جو 6 صیغے ہیں فعل ماضی کے، یا لیکن وہ ایک ہی فعل کے صیغے ہیں تو اس لیے اسے صرف کبیر۔ اور یہ جو ہے مختلف مشتقات ہیں، مختلف نکلنے والے کلمات ہیں، تو اس لیے اس میں جو ہے نا یہ اس کا نام صرف صغیر ہے۔ اب عربی کی صرف صغیر تو آپ جب جائزہ لیں گے تو بہت سارے اس کے صیغے بنتے ہیں۔ اس میں ہم نے بہت سارے صیغے چھوڑ بھی دیے، اگر ہم بہت سارے مشتقات اور اس میں شامل کرنا چاہیں تو یہ بدعت حسنہ ہوگی، یہ بدعت سیئہ نہیں ہوگی اس میں شامل کرنا چاہیں۔ اچھا، آپ سفر میں ہیں تو آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے، خواتین ہو گئی تھی تو مجھے جانا پڑ رہا تھا، اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم میں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ۔ اب ہم مصادر جو ہم نے پڑھے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ کچھ مصادر پر ہم گفتگو کریں گے، اس کو ہم نے باقی چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے مصدر کی اقسام۔ ٹھیک ہے جی، 1 اکتوبر 2021 آج کی تاریخ ہے، اور غالباً 23 صفر ہو گئی ہے 1443 ہجری۔ تو دیکھا جائے تو مصدر کی چند اقسام ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاصل مصدر بتاتے وقت یا فعل مضارع بتاتے وقت یا کچھ مشتقات بتاتے وقت صیغوں کی بحث میں یہ کہتا رہا کہ اس کے سارے مشتقات نہیں آتے، یا سارے صیغے استعمال نہیں ہوتے، یا اس سے سارے صیغے نہیں آتے، اگر قیاس کیا جائے تو بن جاتے ہیں لیکن اہل زبان جو ہے وہ سارے استعمال نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے مصدر کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ کوئی بھی آپ مصدر لیتے ہیں تو اس مصدر سے تمام گردانیں آ رہی ہیں، فعل ماضی کی آ رہی، فعل مضارع کی آ رہی، پھر ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، ماضی احتمالی ہے، ماضی تمنائی ہے، ماضی استمراری ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نائی ہے، اور پھر باقی اس کے مشتقات ہیں۔ تو ایک تو مصدر کی یہ قسم ہو گئی، اور ایک مصدر کی قسم یہ ہے کہ اس سے سارے صیغے نہیں آتے، ساری اس کی گردانیں نہیں آتی۔ اب اس اعتبار سے 2 قسمیں ہوئیں۔ تو پہلی قسم کو کہتے ہیں جی مصدر متصرف۔ مصدر متصرف وہ مصدر ہوتا ہے جس کے تمام افعال کی گردانیں آتی ہیں، ماضی ہو، مضارع ہو، حال، استقبال، تمام کی تمام۔ جیسے ایک مصدر ہے گفتن، اب گفتن کے تمام ماضی ہے، مضارع ہے، تمام اس کی جو ہے وہ گردانیں آئیں گی۔ اس کے مقابلے میں ایک مصدر ہے جی مثال کے طور پر سوختن، جلنا جلانا،
تو اس کی تمام گردانیں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے جی. تو وہ مصدر جس کے تمام افعال کی گردانیں آئیں، تمام افعال کی گردانیں جس کی آئیں، تمام افعال کی گردانیں آئیں، اسے متصرف کہتے ہیں، مصدر متصرف. اور جس مصدر سے تمام گردانیں نہ آئیں، مخصوص صیغے آئیں جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جی مصدر مقتضب. مقتضب، یہ جو مقتضب ہے اس میں قاف قینچی والا ہے اور آگے زواد ہے ضیاء الحق والا. ٹھیک ہے جی. ضیاء الحق جیسے ہم لکھتے ہیں نا، تو وہی زواد فارسی میں زواد ہے، تو یہ پھر حرف اردو کا بھی زواد ہے. یہ یاد رکھیں، یہاں ایک نوٹ یہ یاد رکھیں کہ عربی میں زواد نہیں ہے. زواد کا جو حرف ہے یہ صرف فارسی میں ہے اور اردو میں ہے. پنجابی میں بھی یہ نہیں چلتا اس طرح. ساؤنڈ آتی ہے اس کی لیکن اس طرح نہیں آتا. تو اس اعتبار سے مصدر متصرف اور مصدر مقتضب. متصرف کی مثال اکثر مصادر جو ہیں وہ متصرف ہوتے ہیں، میں نے گفتن آپ کو بتا دیا. اور مقتضب جو ہیں وہ مخصوص مصادر ہیں جن کے تمام افعال کی گردان نہیں آتی، جیسے سوختن جلنا جلانا. اب یہ پہلا ہو گیا. اب دوسرے اعتبار سے جو میں نے کہا کہ مصدر کی کئی قسمیں بنتی ہیں، اب تھوڑی سی تقریر آپ اس پہ یہ غور کریں کہ مثال کے طور پر ایک مصدر ہے جو اہل زبان نے بنایا ہے. اہل زبان جب ہم کہیں گے اس درس میں تو ظاہر ہے فارسی والے ہوں گے، تو فارسی والے جو مصدر انہوں نے خود بنایا ہے، خود ان کی زبان کا وہ کلمہ ہے، تو اسے کہتے ہیں مصدر اصلی. ٹھیک ہو گیا جی. اور جو فارسی زبان کا لفظ نہ ہو، مثال کے طور پر ظاہر ہے فارسی نے عربی سے الفاظ لیے ہیں، تو ویسے تو السنہ عربی تو السنہ ہے، تمام زبانیں عربی سے لے رہی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جب فارسی نے عربی سے بہت سارا حصہ لے لیا تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ اردو جب وجود میں آئی تو اردو نے بہت سارا عربی کا حصہ براہ راست بھی لیا، لیکن عربی کا بہت سارا حصہ اس نے جو ہے وہ فارسی سے بھی لیا. تو ہم اردو کو تو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، لیکن فارسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری اگر کوئی زبان جس سے اس نے اپنے الفاظ لیے ہیں تو وہ عربی ہے. ٹھیک ہے جی. اب عربی سے اس نے الفاظ لے لیے، جیسا کہ اردو والے عربی سے الفاظ لیتے ہیں تو اس میں تغیر و تبدل آتا ہے، اس میں حرکت کا تغیر آتا ہے، اس میں جو ہے وہ ادائیگی کا جو ہے وہ تغیر آتا ہے، اس میں یعنی کہ کوئی متحرک ہوتا ہے تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اور کوئی ساکن ہوتا ہے تو اس کو متحرک کر دیا جاتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی وہ تغیر آتا ہے. تو ایسے ہی فارسی نے بھی عربی کے الفاظ لیے. اچھا، جہاں کوئی عربی کا ایسا لفظ تھا جو عربی کا مصدر تھا، وہ ان کو اپنے معنی کے لیے، ان کی زبان کے لیے، ان کے لہجوں کے لیے وہ انہیں آسان لگا، تو وہ مصدر لے کر انہوں نے اپنا جو انداز ہے دن اور تن کا وہ ساتھ لگا کے تو مصدر بنا لیا. تو یہ چونکہ اس کا ایک تن یا دن سے پہلے کا جو حصہ ہے، یعنی جو مصدر ہے وہ عربی کا تھا، اس لیے پھر یہ اصلی نہ رہا، تو اس مصدر کو کہتے ہیں مصدر جعلی. جیسے جعلی پیروں کا آج کل بڑا تذکرہ ہے، تو یہ مصدر بھی جعلی نکل آئے. اچھا، اب ہم نے مثال میں دو مصدر پڑھے تھے، اور بھی پڑھے ہوں گے، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ انڈر لائن کریں. اس میں سے ایک مصدر تھا طلبیدن. تو طلبیدن میں کیا ہے کہ طلب جو ہے وہ عربی زبان کا مصدر ہے. ٹھیک ہے جی. اب عربی زبان کا وہ مصدر ہے تو اس کے ساتھ دن فارسی والوں نے لگایا، دال اور نون، اور اس کو اپنا مصدر بنا لیا.
تو بنا لیا طلبی دن. اب طلب کا معنی بھی تھا طلب کرنا اور بلانا، انہوں نے دن لگا کر بھی اس کا معنی وہی کیا، لیکن یہ مصدر اصلی نہیں بلکہ مصدر جعلی ہے. اچھا، یہاں جعلی کا لفظ وہ نہیں ہے کہ بھئی جعلی چیز جعلی ہوتی ہے، 2 نمبر ہوتی ہے، تو پھر یہ مصدر بھی جعلی ہوا، 2 نمبر ہوا، تو پھر اس کا معنی بھی 2 نمبر ہوا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کو جعلی کہنے کی وجہ صرف فارسی زبان کے اعتبار سے ہے کہ یہ فارسی زبان کا مکمل لفظ نہیں تھا، بلکہ فارسی والوں نے عربی سے لیا طلب، اس کے ساتھ انہوں نے لگایا دن اور انہوں نے بنا لیا. اچھا، ایک اور مثال جو ہے وہ میں نے بتائی تھی فہمیدن. فا کی پٹی میں ایک اور مصدر میں نے لکھوایا تھا فہمیدن. تو فہمیدن جو ہے فہم عربی کا مصدر ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا معنی بھی سمجھنا تھا، اور خاص کر سمجھنا تھا عربی میں. تو سمجھانے کے لیے عربی میں تفہیم استعمال ہوتا ہے. تو فہم کے ساتھ انہوں نے دن لگایا تو بن گیا جی فہمیدن، یعنی وہ یا اور دال نون کا اضافہ کر دیا. اب فہمیدن کا معنی ہے سمجھنا، تو یہ بھی مصدر جعلی ہوا. جعلی کس اعتبار سے ہوا؟ معنی کے اعتبار سے نہیں، اپنی وضع، اپنی بناوٹ اور اپنی کریشن کی وجہ سے تو یہ جعلی ہو گیا کہ فہم جو ہے وہ عربی کا مصدر تھا، اس کو لے کر انہوں نے اس میں یا اور دال اور نون کا اضافہ کر دیا تو فہمیدن ہو گیا. اب یہ 2 قسمیں ہو گئی جی، مصدر اصلی اور مصدر جعلی. مصدر اصلی یہی ہے کہ جو اہل زبان کا اپنا مصدر ہے، اور مصدر جعلی جو ہے وہ عموماً عربی کا مصدر لے کر اس کے ساتھ حسب موقع دن یا تن ہے. اب ایک اور مثال اس کی ہے جی رقص. رقص عربی کا مصدر ہے، تو رقص کا معنی ہے ناچنا، ٹھیک ہے جی. اس سے فارسی والوں نے مصدر بنایا رقصیدن، جیسا کہ را کی پٹی میں ہم نے آپ کو لکھوایا ہے. تو رقصیدن اب معنی کے اعتبار سے جعلی نہیں ہے، اصلی ہے، معنی کے اعتبار سے اصلی ہے. لیکن جب فارسی والوں نے عربی سے رقص لیا اور ساتھ اس کے یا اور دال اور نون کا اضافہ کیا تو یہ مصدر اصلی نہ رہا بلکہ مصدر جعلی بن گیا، رقصیدن. ٹھیک ہو گیا جی. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے میں نے کہہ دیا تھا کہ مصدر جعلی وہ ہوتا ہے کہ جو فارسی والے عربی کا لفظ لیتے ہیں، لیکن چونکہ فارسی زبان ہندوستان میں بہت عرصے تک رہی ہے، تو ایسے ہوا کہ یہاں جو ہندی کے الفاظ تھے اور وہ فارسی کے قریب تھے، تو ان میں سے بھی بعض مصادر ہندی کے لے کر ان کے ساتھ فارسی کا حسب موقع دن یا تن لگا کر بھی مصدر بنا دیا. مثال کے طور پر ہندی اور آج کل اردو میں بھی چلنا مصدر ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب چلنا مصدر کے ساتھ انہوں نے یا دال اور نون کا اضافہ کیا تو بنا لیا چلیدن. اچھا، یہ چلیدن کہتے ہیں کہ یہ امیر خسرو نے بنایا، یہ مصدر امیر خسرو نے بنایا. تو امیر خسرو سے تو ہمیں توقع بالکل ہے، کیونکہ امیر خسرو علیہ رحمت نے بہت تجربات کیے ہیں. انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا اور ان کی شاعری پر، ان کی غزل پر، ان کے قصائد پر، ان کی روایات پر، اور خاص کر جو ان کا انہوں نے بلاغت کے اعتبار سے محیر العقول نمونے پیش کیے ہیں، اور خاص کر ان کی جو صنعت ملمہ میں جو انہوں نے شاعری کی ہے، یعنی عربی اور فارسی کو مکس کیا یا فارسی میں ہندی کے الفاظ لائے، پوری شعر اور پوری میں سے انہوں نے ہندی بھی کہے ہیں. بعض لوگوں نے ان کا جو ہندوی کلام ہے اس کو اکٹھا بھی کیا ہے، اس پہ بحث بھی کی ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، تاہم 1-2 کتابیں اس موضوع پر خصوصی طور پر آئی ہیں ان کے ہندوی کلام کے حوالے سے. تو انہوں نے جو بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے تجربات بھی کیے ہیں کہ اگر ایک انداز سے پڑھو تو وہ بالکل مصرع فارسی کا ہوگا، اور ایک انداز سے پڑھو تو وہ مصرع عربی کا ہوگا، پھر ایک انداز سے پڑھو تو وہ مصرع فارسی کا ہوگا، اور ایک انداز سے دیکھو تو وہ ہندی اس میں رنگ ہوگا، ہندی اسلوب ہوگا. تو اس میں انہوں نے مصدر جو ہے وہ چلیدن بنایا. تو جو اب چلیدن کا معنی بھی چلنا ہے. اب پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ معنی کے اعتبار سے چلیدن مصدر جعلی نہیں ہے، لیکن اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنی وضع کے اعتبار سے
اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے یہ مصدر جعلی ہے. تو یہ مثالیں ہو گئی جی. طلبیدن مصدر جعلی ہے، فہمیدن مصدر جعلی ہے. یہ تو میں نے دو دے دیں عربی کی مثالیں، اور تیسری مثال میں نے ہندی کی دی ہے چلیدن، یعنی یہ بھی مصدر جعلی ہے. اچھا، اب مصدر کی ایک اور قسم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اصلی کے مقابلے میں بعض اوقات جو ہے وہ فرعی بھی آتا ہے، کیونکہ اصل کہتے ہیں جڑ کو، ٹھیک ہے جی، اور فرع کہتے ہیں شاخ کو. تو جب درخت ہے مثال کے طور پر، تو درخت کی جو ابتدا ہے وہ جڑ سے ہے، تو وہ ہے اس کی اصل. آگے جب تنا نکلتا ہے تو اس کی مختلف شاخیں نکلتی ہیں، تو انہیں کہتے ہیں فروعات. اب فروعات پھر فروع کی جمع ہو گئی، فروع خود جمع ہے فرع کی، شاخیں. اب ایک مصدر میں نے آپ کو لکھوایا تھا جی جستن، تلاش کرنا. اچھا، ساتھ ہی جویدن بھی بتایا تھا. جویدن، جویدگی اس کا اصل مصدر بنتا تھا، اس کا معنی بھی تلاش کرنا ہے. اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جستن جو ہے وہ اصلی مصدر ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ مصدر اصلی. وضعی اسے کہہ لیں آپ، مصدر وضعی، یعنی اہل زبان نے خود اس کو بنایا ہے. اور جو مصدر تھا جویدن جستن کے مقابلے میں، وہ اس جستن سے چونکہ فعل مضارع جویت بنا ہے نا، تو وہاں سے ایک نکال لیا. تو یہ وہ مصدر ہے کہ مصدر وضعی جو اصل وضع کیا گیا تھا پہلے معنی کے لیے، اس کے اندر سے نکالا گیا. تو جو مصدر وضعی سے نکالا جائے اسے کہتے ہیں مصدر فرعی. یعنی جستن اصل مصدر تھا، اس کا مضارع جویت تھا، اس سے پھر جویدن مصدر ایک نکال لیا گیا. اچھا، یہ کون نکالتا ہے؟ یہ بھی اہل زبان ہی نکالتے ہیں. یہ نہیں کہ اب فارسی کے مصادر سامنے رکھ کے اور آپ جی اپنا کہیں کہ چلو اب میں سفر میں ہوں تو اور کوئی کام نہیں، تو جتنے بھی فارسی کے مصادر ان میں سے میں اپنے فری مصدر نکالتا ہوں. وہ ایسے بات نہیں بنے گی. وہ اہل زبان خود ہی جو نکالیں گے، یہ مطلب ہے جو نکال چکے ہیں وہی ہمارے سامنے آئیں گے. ایک اور مثال آپ کو میں نے لکھوائی تھی جی، کوفتن. کوفتن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوفتن بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا معنی ہے کوٹنا. اچھا، اسی کے ساتھ چونکہ اس کا فعل مضارع بنتا ہے کوبد، تو اسی سے ایک مصدر بنتا ہے کوبیدن. تو کوبیدن کا معنی بھی کوٹنا ہو گیا. اب مصدر وضعی جو تھا وہ تھا کوفتن، اس سے پھر مصدر فری جو ہے وہ بنا کوبیدن. یہ اہل زبان نے نکالا. تو یہ کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ پہلی ہم نے جو ہے نا مشتق ہونے کے افعال کے اعتبار سے پڑھی، مصدر متصرف، پھر ہم نے مصدر مقتضب، پھر مصدر اصلی، پھر مصدر جعلی، پھر مصدر وضعی، پھر مصدر فری. 6 قسمیں تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی. اب ایک اور قسم ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے بولا کہ آمدن، ٹھیک ہو گیا جی، آنا. ہم بولتے ہیں جی گفتن، بولنا. ہم بولتے ہیں جی رفتن، جانا. خوردن، کھانا. نوشیدن، پینا. اس طرح کے مصادر. تو یہ مصدر جو ہے ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، تو اس کو کہتے ہیں مصدر مفرد. ٹھیک ہے جی، مصدر مفرد. اب ہم نے کچھ مصادر پڑھے تھے، مثال کے طور پر بر آمدن، باہر آنا. اب آمدن کے ساتھ بر لگ گیا، ٹھیک ہو گیا جی. ایسے ہی مثال کے طور پر ایک مصدر ہے اجازت دادن، یعنی اجازت دینا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ 2 لفظوں پر مشتمل ہے. تو ایسے مصدر کو کہتے ہیں مصدر مرکب. اگر مصدر مرکب کے بارے میں نے یہ بات کی تھی کہ اصل میں تو یہ جب محاورات کی بحث چلتی ہے تو اس وقت ان مصادر کی ضرورت پڑتی ہے، اور محاورہ جو ہوتا ہے وہ چونکہ کلام کو اور اسلوب کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پھر میں نے چند آپ کو مصادر لکھوا دیے تھے. لیکن مزید میں نے یہ کہا تھا کہ مرکب مصادر جو ہیں جب ہم محاورہ پر گفتگو کریں گے تب بھی آئیں گے، اور جب ہم تمرین کریں گے تو تب بھی انشاءاللہ مرکب مصادر میں ہم الف سے لے کر یا تک جائزہ لے لیں گے، اور جو ہمارے ضروری مرکب مصادر ہوئے وہ ہم کر لیں گے. مثال کے طور پر اسی مصدر جعلی جو ہم نے پڑھا ہے طلبیدن، تو یہ طلبیدن میں جو ہے نا عربی کا طلب تھا، ٹھیک ہے جی.
تو اسی کو مصدر مرکب یوں بھی بنا لیتے ہیں طلب کردن، کرنا. جیسے کہ استاد شاگرد را طلب کرد، استاد نے شاگرد کو طلب کیا ہے، شاگرد کو بلایا ہے. برآمدن کی مثال تو میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں. تو یہ ہے جی مصدر مرکب. لیکن مصدر مرکب کے بارے میں دو باتیں جو ہم نے کر دیں کہ ایک تو یہ محاورہ کا جو انداز ہے فارسی میں اس میں مصدر مرکب چلتا ہے، دوسری یہ بات کر دی ہے کہ تمارین میں انشاءاللہ ہم اس کا ایک جائزہ لے لیں گے. اب اگر دیکھا جائے تو دو قسمیں یہ بن گئی، مصدر مفرد یعنی تنہا جو مصدر ہے، ایک ہی لفظ ہے، آوردن ہے، گفتن ہے، سفتن ہے، رفتن ہے، رفتن ہے، تو دوسرا مصدر مرکب ہو گیا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 5 قسمیں یہ ہو گئیں، اور ادھر دیکھا جائے تو متصرف اور مقتصب تو 6 اور 7 وہ ہو گئے. اس طرح مصدر کی یہ قسمیں بن جاتی ہیں. اچھا، اب ان کو بعض اوقات نام ذہن میں نہیں رہتے لیکن ان کا انداز سمجھنا چاہیے. اچھا، ایک اور بات ہے کہ مصدر جعلی جو ہے اس کے اندر وہ جو عربی سے مصدر لیا گیا ہے اس کی خصوصیات بھی شامل ہوں گی، جو اس کی معنوی خصوصیات ہیں وہ بھی شامل ہوں گی. تو مثال کے طور پر طلب ہے، تو اب طلب کے جتنے معانی عربی میں آتے ہیں وہ جب فارسی والوں نے اس کا مصدر جعلی بنایا تو اس میں بھی وہ معانی آئیں گے. یہ تقریر تھی جی مصدر کے ساتھ تعلق رکھنے والی. باقی تو مصدر چونکہ اصل ہے، اور اب جب ہم کہتے ہیں کہ مصدر اور مصدر ایک اسم ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایسا ایک لفظ ہے کہ جس سے بہت سے لفظ نکلتی جا رہے ہیں، مشتقات بنتی جا رہے ہیں، سوائے مصدر مقتصب کے کہ اس سے کوئی مخصوص گردانیں آتی ہیں، سب صیغے نہیں آتے. تو ہم کہیں گے کہ ہاں، لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو ان سے کوئی وہ دوسرا کلمہ نہیں نکلتا. ٹھیک ہے جی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو کلمہ ہے، یہ جو مصدر ہے، اور پھر یعنی کہ آگے ایک کلمہ ہے تو اس سے مزید کلمے بنتے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے 3 قسمیں بنا دیتے ہیں کہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ وہ مصدر ہے، اس سے تمام کلمات نکلتے ہیں. اچھا، ایک کلمہ ایسا ہے کہ جو اصل میں تو نہیں تھا لیکن کسی مصدر سے نکل کر وہ بنا ہوا ہے. مثال کے طور پر گوئندہ اصل میں تو کوئی نہیں تھا لیکن وہ گفتن سے نکل کر بنا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہو گئیں، اسم مصدر، اسم مشتق، اور ایک ایسا کلمہ جس سے کچھ بھی نہ نکلتا اور وہ اپنی جگہ اپنی ذات میں بس ایک کلمہ ہو اور ایک خاص معنی کے لیے بنائے گا تو اسے کہتے ہیں اسم جامد. جامد کا لفظی معنی بھی یہ ہوا ہے کہ وہ بالکل ایک جگہ رکا ہوا ہے. تو ایسا مثال کے طور پر برتن. اب برتن ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس سے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا، یہ اپنے طور پر ایک کلمہ ہے اور اس کا ایک خاص معنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کا چونکہ کوئی، لیکن جب ہم کہتے ہیں گوئندہ، جوئندہ، یا بندہ، گفتہ، سفتہ، رفتہ، رفتہ، تو یہ وہ کلمات ہیں جو اصل میں تو نہیں تھے لیکن کسی مصدر سے نکل کر یہ بنے ہیں. تو اس کو کہہ دیں گے اس میں مشتق. اس کو مشتق کہنا ہے، یعنی تا کے اوپر زبر ہے اور قاف کے اوپر تشدید ہے، مشتق. اور جو کلمہ ان سب کی اصل ہے، جیسا کہ ہم نے مصدر کی تعریف میں پڑھا تھا کہ مصدر وہ ہوتا ہے جس سے تمام باقی کلمات نکلیں، تو وہ اصلی اور پہلی قسم بن جاتی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسم کی 3 ہی قسم بنتے ہیں. وہ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، اور نمبر 3 جامد. اب جتنے بھی چیزوں کے نام ہیں، مثال کے طور پر جسم کے اعضاء کے نام ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے نام ہیں، یا اور جو چیزیں زندگی میں استعمال ہوتی ہیں، تو ان میں مخصوص کلمات کو، الفاظ کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے اسماء جو ہے وہ جامد کہلائیں گے. اور جو فعلی اور فاعلی، مفعولی معنی دیں گے تو وہ سارے کے سارے مشتقات کہلائیں گے. اور جن میں کوئی زمانے کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اس کے معنی کے ساتھ، اور اس سے باقی کلمات نکل رہے ہوں گے، تو وہ تمام کے تمام اسماء مصادر کہلائیں گے. اچھا، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے مصدر کی علامت کا تعارف کراتے یہ کہا تھا کہ اس کے آخر میں دن ہوگا.
یا تن ہوگا. اب ایک بچہ آپ سے پوچھتا ہے جی برتن، تو اس کے آخر میں تن ہے، تو اب کیا یہ بھی مصدر ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں جی یہ مصدر نہیں ہے. تو اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے، اور یہ اپنے معنی کے اعتبار سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ لفظ جامد ہے. یہ خود ایک لفظ بنا ہے. لفظ جامد ہو یا لفظ مشتق ہو یا مصدر ہو، بناتے تو سارے اسے اہل زبان ہی ہیں، لیکن اہل زبان جو ہیں وہ جب کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو اس سے چونکہ ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں اشتقاق کی وہ صورت آگے جا کر نہیں بنتی. تو ایسے ہی کچھ اور آپ کو الفاظ مل جائیں گے جن کے آخر میں دن ہوگا لیکن وہ مصدر نہیں ہوں گے. تو یہاں کوئی ایسا کوئی اعتراض نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ نے تو کہا ہے جی کہ یا دن ہوگا آخر میں یا تن ہوگا، اور جس کے آخر میں بھی تن اور دن ہوگا، تو اس میں ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کہا، نہ تو ہم نے یہ کہا ہے اور نہ ہم نے یہ لکھا ہے. بھئی آج کل کے مولویوں کی طرح نہ ہماری باتوں کی تشریح اور توضیح کرو. ہم نے یہ کہا ہی نہیں. ہم نے کہا ہے کہ مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن اور تن ہوگا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں تن اور دن ہو وہ مصدر ہے. یہ مصدر کی تعریف اگر کوئی زبان سے کرتا ہے یا قلم سے لکھتا ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ غلط ہوگی. یہ تعریف اور یہ ڈیفینیشن درست نہیں ہوگی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مصدر کے علامت یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں تن یا دن ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جس لفظ کے آخر میں تن یا دن ہو وہ مصدر ہوتا ہے. اگر ہم ایسے کہہ دیں تو اس سے بڑی خرابی آئے گی، اور آپ کا جو برتن ہے جی پانی پینے کا برتن یا کھیر کھانے کا برتن، تو برتن تو پھر وہ مصدر بننا چاہیے. تو ایسی بات نہیں. یعنی مصدر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس لفظ کے آخر میں تن یا دن وہ مصدر ہوتا ہے، بلکہ ہم کہیں گے مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تن یا دن ہوتا ہے. تو یہ جی مصدر کی اقسام ہیں. ان کے نام بھی آپ کو یاد رہنے چاہیے، اور جب بھی آپ گفتگو کریں تو اگر آپ کے سامنے کوئی 2 نمبر شخص کوئی بے ادب گستاخ آ جاتا ہے اور وہ اس طرح کی بات کرتا ہے، تو آپ سب سے پہلے تو کہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ یہ مصدر ہے کون سا، مصدر کی قسم کون سی ہے. یہ پہلے علماء ایسے ہی کرتے، وہ اسی طرح چیک کرتے تھے کہ اس شخص کے پاس جو بحث کے لیے آ گیا ہے کیا یہ قابل بحث ہے، کیا یہ بحث کرنے کے لائق ہے. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں اور ان کے سوال کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ایک جواب ان کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ مختلف جوابات آ کر اپنی جو ہماری بات ہے وہ اچھے انداز سے ہم آگے پہنچا سکیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ تو اس قسم میں آ گئے جو علم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اہل علم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن ایک وہ ہیں جو وقت ضائع کرنے والے ہیں، خواہ مخواہ کے اعتراضات کرنے والے ہیں، خواہ مخواہ کی بحث کرنے والے ہیں، یا اگر بحث کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو چیک کرنا ضروری ہے کہ بھائی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ اگر مصدر پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک مصدر آپ کو بتاتا ہوں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ مصدر کی کون سی قسم ہے. ٹھیک ہے جی. تو مصدر کی تمام پہلے قسمیں بتائیں، پھر یہ بتائیں کہ یہ کون سی قسم کا مصدر ہے اور یہ کون سی مثال ہے. تو اس میں پھر وہ اگر صحیح پڑھا ہوا ہمارے طریقے کے مطابق اساتذہ سے پڑھا ہوا تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کا درست جواب دے گا، تو وہ اس قابل ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ بحث کر سکیں. یہ ایک خرابی آ گئی ہے گفتگو کے آداب میں، یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ جس موضوع پر یا جس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پر دونوں گفتگو کرنے والوں کی جو ہے وہ ایک حیثیت ہونی چاہیے، ایک حیثیت متعین ہونی چاہیے کہ ایک اگر علمی بات ہے تو اس پر علماء ہی بحث کر سکیں گے، ایک فنی بات ہے تو اس پر صاحبان فن ہی بات کر سکیں گے. اگر ایک فنی بات ایسی ہے کہ ایک بات کرنے والے کو تو پتہ ہے لیکن دوسرے بات کرنے والے کو پتہ نہیں ہے، تو وہ پھر اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ گفتگو کرے. اس لیے اصطلاحات کو، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اصطلاحات کو یاد کرنا اور اصطلاحات کو سمجھنا اور ان کو یاد کرنا اور مثالوں کو یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. اچھا، یہ جو مصدر کی میں نے تقریر کی ہے، اس کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو آپ کر سکتے ہیں.
آواز تو آپ کی نہیں آئی. آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی جی. ہاں جی. یہ مصدر کی جو ڈیفینیشن سر آپ نے بتائی کہ کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے، سمجھا جائے، اس سے سمجھا جائے. اس سے سمجھا جائے، تو یہ بظاہر ڈیفینیشن فیل کی نہیں لگتی بظاہر؟ نہیں، فعل تو یہ ہے کہ وہ اس میں زمانہ متعین ہو جائے گا، اس میں زمانہ متعین نہیں ہے. اس سے یہ ہے کہ اس سے کسی کام کا ہونا یا سہنا سمجھا جائے. اب وہ فعل گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جائے تو وہ فعل ہوگا، پھر موجودہ زمانے میں سمجھا جائے تو وہ بھی فعل ہوگا، اور آئندہ زمانے میں سمجھا جائے تو وہ بھی فعل ہوگا. لیکن وہ لفظ جو ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا سہنا یا سمجھا جائے، وہ لفظ فعل نہیں ہوگا، وہ مصدر ہی ہوگا. اب اگر وہ جو کسی کام کا ہونا سہنا پایا جانا سمجھا جائے، وہ اگر گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جائے تو پھر فعل شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر خاص لفظ آ جائے گا. جی. اچھا، دوسرا سر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ہندی کے جو ہے نا بعض الفاظ سے بھی مصدر بنے اور عربی سے بھی بنے، جی. تو فارسی پرانی زبان ہے یا ہندی پرانی زبان؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فارسی پرانی زبان ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہندی کی ایک شکل پرانی ہے، ہندی کی ایک شکل پرانی ہے. اچھا، آج کل کی جو ہندی ہے وہ تو بالکل ہی اس کو انہوں نے یعنی کہ پرانے لفظ جو سنسکرت کے ہیں وہ کچھ اس میں ڈالے ہوئی ہیں، اور اس کو سنسکرت ہی ہم بولیں گے، ہندی نہیں بول سکتے. تو ہندی گویا سنسکرت اور کچھ جدید الفاظ اور کچھ ہندی، تین زبانوں کا یہ جو جدید الفاظ ہیں، اس میں اردو آپ کہہ لیں، سمجھنے کے لیے آپ اردو کہہ لیں، کیونکہ پھر اردو سمجھنے کے لیے اردو کہہ لیں. ویسے اردو پر بھی اعتراض ہے نا کہ اردو ادھر سے ہے تو ادھر سے ہے تو ادھر سے، تو یہ اس کا مکس بنا کے انہوں نے ہندی بنایا ہوا ہے. تو اس لیے موجودہ ہندی کو تو ہم قدیم نہیں کہہ سکتے، لیکن پہلے جو سنسکرت تھی، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے مختلف لہجے تھے. آپ دیکھیں پورب میں، پچھم میں، اور یہ اپنا جو مشرق مغرب ہو، اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہم ایک زبان تو نہیں کہہ سکتے. اور فارسی کو قدیم کہنے کی جو وجہ آ رہی ہے، وہ چونکہ فارس کا جو تاریخ ہے وہ بھی قدیم ہے، تو اس اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنسکرت سے انہوں نے وہ لفظ لیے ہیں. سنسکرت سے انہوں نے لفظ نہیں لیے، انہوں نے سارے کے سارے لفظ عربی سے لیے ہوئی ہیں، کیونکہ ان میں جو ہے نا اڑے موجود نہیں ہے جو ہندی کا خاصا ہے، جو سنسکرت کا خاصا ہے، اڑے ان کے ہاں موجود نہیں ہے. تو یہ اگر مثلا رڑے اور یہ اس طرح کے حروف والی زبان قدیم ہوتی تو فارسی پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا، اور فارسی والے ڑے کی ادائیگی پر قادر ہو جاتے. ادھر آ کے کوئی بہت زیادہ عرصہ رہا ہے اور وہ قادر ہو گیا تو وہ اسے ہم اصلی نہیں کہیں گے. اصلی تو وہی ہیں نا جو فارس کے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی تو خیر تاریخ کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ایک جائزہ لے لیں گے کسی وقت، اگر اللہ نے وقت دیا تو جائزہ لیں گے کہ قدیم فارسی نمونے ہمارے پاس کون سے ہیں. یہ ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا، اس نے بھی تاریخ فارسی کتاب لکھی ہے، بلکہ میرے خیال میں اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. تو کوئی نہیں، اردو ترجمہ نہ بھی ہو تو فارسی، اصل فارسی انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. تو اس میں اب مجھے اس وقت تو مستحضر نہیں ہے، لیکن بہت ساری بحث کی ہے فارسی کی تاریخ پر، بحث کی ہے. اور بھی لوگ ہیں اچھے اچھے قلمکاروں کے، ہم ایک فہرست بنا لیں گے جو ایران کے اچھے اچھے قلمکار ہیں، ان کی ہم ایک فہرست بنائیں گے جنہوں نے زبان پر کام کیا ہے، خاص کر تاریخ پر کام کیا ہے. اور دیکھیں ایک لہجہ جو ہے نا بابا طاہر عریان کا ہے، تو بابا طاہر عریان کا لہجہ تو آپ بے شک 20 سال فارسی پڑھتے رہے آپ کو نہیں سمجھ آئے گا جب تک کہ اس لہجے کو نہیں پڑھیں گے. اچھا، وہ خاص لہجہ ہے. تو ایسے لہجے جو ہے نا ان کی مثالیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ فارسی کی جو تاریخ ہے وہ بہت قدیم ہے.
بہت قدیم آ رہی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو فارس جو ہے نا وہ تو وہ عروج پر تھے ان کے. تو اس وقت اگرچہ ہندوستان بھی ادھر تھا، ہند بھی تھا، ہندوستان تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہند کا لفظ استعمال جو نا کرتے ہیں، تو ہند تھا. تو ہندوستان کا لفظ تو بعد میں وضع ہوا، انہوں نے اپنے لیے بنا لیا. ہم اس کو نہیں کہتے، ہم ہندوستان اس لیے نہیں کہتے کہ پھر وہ مومنستان بھی ہے، مسلمانستان بھی ہے، تو کروڑوں وہاں مسلمان بھی آباد ہیں. پھر تاریخی اعتبار سے کون کہاں رہا ہے، کون کہاں رہا ہے. تو فارسی کی جو کہتے ہیں نا جی تاریخ، وہ چونکہ قدیم ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فارسی جو ہے وہ. ہاں یہ ٹھیک ہے، امیر خسرو کی میں نے مثال دی، یا جو امیر خسرو سے بڑا تو اس علاقے میں کوئی نہیں نا، امیر خسرو سے بڑا کوئی نہیں. تو انہوں نے جو تجربات کیے ہیں، یہ چلیدن ابھی جو ہے نا عام تو لوگ نہیں لکھتے، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ چلیدن انہی کا ہی وضع کرتا ہے. اور میں جو میری ایک جو میرا ذوق ہے، وجدان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انہوں نے بدعت شروع کی ہوگی. اور پھر انہوں نے، چونکہ شاعر کو ضرورت پڑتی ہے، اور وہ شاعر تھے بلا کے، اور بھرپور شاعر تھے. ان کی شاعری آج بھی آپ سارے دیوان اٹھا کے دیکھیں تو آپ تو اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے ان کتابوں کو. صرف غزلیات کی جو پاکستان میں چھپی تھیں 4 جلدیں ہیں غالباً، وہ بھی اتنی بھاری ہیں، پرانی چھپی تھیں، میرے پاس ہیں وہ. تو اور باقی ان کے منشی نویل کشور نے جو چھاپے ہیں، ان کی نثر کی کتابیں ہیں. اور ایک دیوان پر ان کا جو مقدمہ ہے غرۃ الکمال پر، دیوان غرۃ الکمال کا جو مقدمہ ہے، اس میں ساری بحث یہ بلاغت کی ہے. اس کو تو آپ لفظ بلفظ پڑھیے گا انشاءاللہ. اگر اس کا اردو ترجمہ ہوا ہو تو وہ ضرور لیں، لیکن اپنی فارسی کو آپ انشاءاللہ اتنا آگے بڑھائیں گے کہ امیر خسرو کو کافی حد تک سمجھنے کی جو ہے نا وہ سعادت حاصل کریں گے. میں نے ایک ٹائم نکالا تھا پچھلی زندگی میں، ایک خاص دورانیہ تھا میرا امیر خسرو کو پڑھنے کا. میں انہیں لگاتار پڑھتا رہا. غزلیات کی ویسے دوسری بھی تھے، لیکن یہ میں نے اسلام آباد میں ایک دکان ہوتی تھی، وہ فوت ہو گئے، تو وہاں وہ کسی وقت انہیں خیال آیا کہ شاید یہاں کو بندہ ہو یہ کتابیں خریدنے والا، تو وہ پھر ہم وہاں پہنچ گئے. تو یعنی میں ایک گلی میں گھسا رستہ مختصر کرنے کے لیے. اب پارا سے پیدل جا رہا تھا اوپر کی طرف، میلوڈی کی طرف. اب پارا سے میلوڈی کی طرف پیدل جا رہا تھا، تو وہاں ایک گلی میں گھسا تو 1-2 دکانیں تھیں وہاں. تو برآمدے میں کونے میں ایک دکان تھی، وہاں سے میں نے پھر کتابیں دیکھیں، تو پاکٹ میں پیسے دیکھے کم تھے. پھر کچھ ادھر ہی کھڑے کھڑے کوئی بات چیت کی، تو وہاں سے میں نے اتنی کتابیں لیں کہ مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی تھی. اور پرانی بھی تھیں، موٹی موٹی بھی تھیں، اور بہت ہی کام کی تھیں. تو میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا بھائی، کیوں نام بتاؤں، کتابوں کے نام کتابوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح وہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں تو ہوتا ہے نا، کتابوں کے نام تو ہوتے ہیں نا، تو اچانک کسی جگہ وہ مل جائیں تو خوشی کی انتہا بھی ہوتی ہے. اور پھر انسان اگر پاکٹ اجازت نہ دے تو وہیں کچھ نہ کچھ انتظام یا دکاندار سے کوئی بات چیت کر کے اپنا معاملہ طے کر لیتا ہے. شروع سے ہی بس جو کھانے کے پیسے بھی ہوتے تھے وہ بھی کتابوں پر ہی لگتے رہے. اب ہو سکتا ہے یہی کتابیں پھر ہمیں کھانے کا وہ سامان مہیا کرتی رہیں. آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.